تہجد گزار کو کب سونا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب سونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ کر دائیں جانب لیٹ جاتے، حتیٰ کہ بلال آ کر نماز کی اطلاع دیتے اور آپ باہر نکل جاتے۔ اسی لیے سلف صالحین وتر کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے دائیں کروٹ لیٹنے کو مستحب کہتے ہیں۔ بعض نے اس سے مسنون بھی کہا ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کے متبعین بھی شامل ہیں۔ اسے مستحب سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اہل مشاہدہ حضرات کے حضور قلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ غوث پاک جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل، جیلانی چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ مہربانی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے غنیۃ الطالبین سے میرے مرشد کریم نے جو تحریر کیا ہے کہ تہجد گزار کو کب سونا چاہیے، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ تہجد گزار کو کب سونا چاہیے۔ شہنشاہ بغداد حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدسرہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، آخر رات میں سونا دو وجہ سے مستحب ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آخر حصہ میں سو لینے سے صبح کے وقت نیند نہیں آتی، جبکہ صبح کے وقت سونا مکروہ ہے۔ اس لیے اونگنے والے کو بعد از فجر سونے کا حکم دیا گیا ہے اور قبل از نماز سونے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کبھی کبھار آرام فرما لیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں سو لینے سے چہرہ زردی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انسان رات بھر جاگ کر محنت کرتا رہے تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ نفسانی شہوت اور مخفی شرک کی طرح ہے۔ زرد چہرے کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ نیکی شب بیداری، روزہ اور خوف الہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک و ریا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رات کو پانی کم پینا چاہیے، جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ یہ غلبہ نیند کا سبب ہے اور اس سے چہرہ بھی زرد ہو جاتا ہے، بالخصوص اگر نیند کے فوراً بعد یا رات کے آخری حصہ میں پیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں وتر پڑھ کر دائیں جانب لیٹ جاتے، حتیٰ کہ بلال آ کر نماز کی اطلاع دیتے اور آپ باہر نکل جاتے۔ اسی لیے سلف صالحین وتر کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے دائیں کروٹ لیٹنے کو مستحب کہتے ہیں۔ بعض نے اسے مسنون بھی کہا ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ان کے متبعین بھی شامل ہیں۔ اسے مستحب سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اہل مشاہدہ حضرات کے حضور قلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان پر
عالم ملکوت کے راز افشا ہوتے ہیں اور عالم جبروت کے علمی دروازے کھلتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ عالم الغیب کی تیار کردہ نعمتوں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ عاملوں اور مجاہدوں پر عمل کرنے والوں کو اس نیند سے راحت ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز سے روک دیا ہے، تاکہ اس میں عبادت گزار ذرا آرام کر لیں۔ تہجد کی عبادت میں ہر 2 گانے کے بعد بقدر 100 تسبیحات بیٹھنا مستجب ہے، تاکہ نوافل میں فاصلہ رہے، نماز میں مدد ملے، اعضاء کو سکون ملے اور مزید نماز کے لیے نفس کی اکتاہٹ دور ہو کر رغبت لوٹ آئے۔ اس مفہوم پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے، اور رات کو اللہ کی تسبیح کرو، اسی طرح تاروں کے غروب ہونے کے بعد تسبیح کرو۔ دوسری آیت میں ہے سجدوں کے بعد تسبیح کرو، یعنی رکعتوں کے بعد تسبیح کرو۔ جی میرے پیارے بھائیو، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔